أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن العہد من الایمان او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وعطرتہ وبارک وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو تو بھئی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کو وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں، نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بائی نے ہی سیاستہ میں رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو، اور بھائی یہاں بار لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5000 والا جوڑا 1500 میں تو رش ختم ہوگا۔ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا، ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے، فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ،
आओ इधर, आओ जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूं। मांगो माफी, है कोई माफी मांगने वाला? माफ कर देंगे। और आप फरमाते हैं है कोई रिस्क मांगने वाला? वो जो बड़ी दरखास्तें देते फिरते हैं ना मुख्तलिफ इदारों में, वो एक दरखास्त ना कल शब बारात वाली रात भी दे। अल्लाह करे आपको समझ आए। वो जो कहते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों मैंने एप्लीकेशन जमा कराई है तो कहीं काम नहीं बन रहा तो नुस्खा दे रहा हूं, एक एप्लीकेशन कल रात भी जमा कराओ, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। और मैं नहीं कह रहा, मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, और वो खुद नहीं फरमा रहे, वो नबी पाक का फरमान नकल कर रहे हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बयान कर रहे। वो कहते हैं रब फरमाता है कोई रोजी मांगने वाला? सारे सेठों, नवाबों, जागीरदारों के पास जा जाके थक गए हो, एक दिन मेरे कहने पर, एक रात, एक दिहाड़ी जरा शब बारात वाली लगा के तो देखो। पर शर्त ये है कि यकीन कामिल हो, इरादा ये, मतलब अल्लाह माफ करे, आपने नाराज नहीं होना, लेकिन वो माहौल इस तरह का है कि शब बारात को एक दो साथी को कहा रात को इबादत कर, कहते जी वो तो ठीक है पर सवेरे छुट्टी नहीं, काम करना है। यानी रब कह रहा है कि तू आ जा शब बारात की रात, जो मांगेगा वो तुझे, लेकिन ये उधर नहीं तवज्जो कर रहा। ये कहता है सवेरे 10 बजे दुकान ना खुली तो मुश्किल हो जाएगी, दफ्तर न गया तो हालात आप देखें जरा। अब जब यकीन इस तरह का हो तो फिर तो भाई सारी ज़िंदगी इदारों में दरखास्तें देनी है। फिर आप जैसा आपका मिजाज होगा, अल्लाह ताला तो बंदे के गुमान के करीब है। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये मैसेज दिया, पैगाम दिया, फरमाए इस रात जो औलाद मांगेगा रब उसे भी अता फरमाएगा, इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसे भी देगा, इस रात जो रब करीम से इज्जत मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। शारहीन ने लिखा इस रात जो रब से पर्दा पोशी मांगेगा अल्लाह उसे पर्दा पोशी भी अता करेगा, जो जन्नत का सवाली होगा रब अपने फजल से अता फरमाएगा। कोशिश फरमाए, कोशिश फरमाए। 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ लोग जाते हैं कब्रिस्तान, वो किसी हदीस से साबित नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, जाएं, 9 मुहर्रम को जाएं, 10 को जाएं, 11 को जाएं, 8 को जाएं, सफ़र में जाएं, रबीउल अव्वल में जाएं, कब्रिस्तान में जब भी जाएं, मना नहीं है। लेकिन शब बारात वाली रात तो खुद रसूल करीम गए हैं ना कब्रिस्तान। अब जो बात मैंने समझानी है उसको समझें। नबी पाक की वालदा का मज़ार नहीं है वहाँ जन्नतुल बकी में। हुजूर के को भाई बहन, हुजूर क्या करने गए? उम्मत की बख्शिश के लिए गए। शब बारात की रात लालची ना बने कि सिर्फ मैंने अपने लिए रोजी मांगनी है, कुल उम्मत के लिए मांगे रब करीम से, मांगे अपने भाई के लिए, मांगे अपनी बहन के लिए, मांगे अपने बेटे के लिए, मांगे अपनी बेटी के लिए, मांगे अल्लाह करीम से। ये मांगने की रात है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वारे कारण खुला जे दरवाजा, आए अल्लाह की बारगाह में इस रात को खुल के दुआ मांगे। कब्रिस्तानों में ना कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जो बताती हैं कि सालों बीत गए हैं कोई आया नहीं। कुछ कब्रें बताती हैं, और कुछ बड़े कब्रिस्तान बड़े शहरों में ऐसे भी हैं कि जिनका गोरकन कहता है कि मुझे कमेटी ने कह दिया है जहाँ 4-5 साल कोई ना आए वहाँ नई कब्र बना दिया करो, वहाँ नई कब्र बन जाती है माअज़ल्लाह। ओ भाई कुछ हैं ऐसे, कुछ हैं। ये जाए ना अकबर बादशाह यहाँ लेटा है लाहौर में, तो शेर लिखा हुआ है बर मज़ारे माँ गरीबा ने गुले परवाना सोजिज ने सदाए बुलबुले। फारसी का मकौला लिखा है उसकी कब्र पे, कहता है मैं वो गरीब हूँ, अला बादशाह है मकबरे में लेटा है, कहता है मैं वो गरीब हूँ कि ना यहाँ कोई परवाना आता है ना बुलबुल आके गीत गाती, कोई आता ही नहीं, कोई फातिहा नहीं पढ़ता, कोई फातिहा नहीं पढ़ता। ओ भाई कई कब्रें ऐसी हैं जिन पे सालों बीत गए कोई लौटा नहीं। और मिशकात में हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कब्र में होता है वो तो उस आदमी की तरह है जो दरिया में डूब रहा है और वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ मांगे, मेरी बेटी दुआ मांगे। पर बेटे को तो 27 साल हो गए, मुल्क से बाहर है, कागज़ बनेंगे तो अब्बे की कब्र पे आएगा ना, उसके तो कागजात ही नहीं मुकम्मल हो रहे। वो बेटे को तो मुश्किल है बड़ी, वो तो कागजात नहीं बन रहे।
وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جبھی وہ کام ہوگا نا. انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے, میرا بھائی دعا کرے, اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتے ہیں میری ماں دعا کرے, میرا باپ دعا کرے. کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی, اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی, اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی, اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے. اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے, اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما. ساری امت کے لیے دعا کریں. شب برات کی رات نفل پڑھیں. ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ, بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں. لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں. کتنی کھلی بات کر رہا ہوں, میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے. بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا. کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے, وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی عرض نہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے, تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے. تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے, بات سنیں. کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے. حضرت سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں, لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں. تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا, تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا, مسجد میں آئے, رات عبادت کریں. کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لیں سارے, اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی, مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے. کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی. اور توبہ کی رات ہے, یہ توبہ کرنی ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا, شرمسار ہونا. کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا, اور وہ لفظوں میں نہیں جملوں میں نہیں, توبہ رٹی رٹائی نہیں, شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا, اس کا نام توبہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے, میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں, مسجدوں سے نا شب برات کی رات, شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں, لوگ اتنا روتے ہیں نا. رونا چاہیے, کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں, کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا, اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا. لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے, داؤ لگانا ہے, تو اس نے توبہ کیا رات کے, یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا ہے. یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی. کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے, تو نظر ہی نہ آئے, اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو. اگر یہ پروگرام ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں. بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے, تو کوئی باپ بتائے کہاں پہ ہے. کچھ بچے شاگرد ہیں, کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں. ایک نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ, 2 نفل پڑھو, توبہ کرو, توبہ کا ارادہ بناؤ. یہ رسم نہیں ہے. وہ نعت خواں بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے. تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا, یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا. یہ رسم ہے. ساری رات توبہ 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 توبہ, یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا, سپاہی تھا, اس کا پہرے دار تھا, نگرانی کرتا تھا, بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا. بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا, بڑا نوازا, بڑا نوازا. اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے, بادشاہ نے بڑا کچھ دیا, مکان دیا. کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا, اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی.
اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی. تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا, وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا. آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے, وہ تو ایسے نہیں کرتا, لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے, اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے, یہ تو سویرے بدلے گا نہیں, یہ تو دھوکہ دے رہا ہے, یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں, اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے, اسے تو پہلے سے خبر ہے, تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو, پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا, اسی طرح فریب کرنا, اسی طرح جھوٹ بولنا, اسی طرح بددیانتی کرنا, اسی طرح لوگوں کو لوٹنا. تو یہ رسم نہیں ہے توبہ. توبہ تو بدل جانے کا نام ہے, توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے. توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی. وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ, جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی, پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری. لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے. فرمایا تبدیلی نہیں, یہ میری توبہ ہے, یہ میری توبہ ہے. جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی, جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے. یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے, سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے. یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے. یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے, شب قدر کے, یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں, تمہیں چانس دیتے ہیں, پابندی کوئی نہیں, لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے, چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں, چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو, تمہیں موقع دیتے ہیں. یا اللہ کیا کرے, کچھ بھی نہیں, آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو, عرش کا مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا. کچھ بھی نہیں, آؤ موقع ہے. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں. ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں, دل نہیں کرتا, کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی, میں کروں گا بھی نہیں. لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا, حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, صحاح ستہ کی روایت ہے, ترمذی میں موجود ہے. پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ, جب صحاح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے. اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت, اور ذرا ترتیب دیکھیے گا, یہ ترمذی کی حدیث ہے, اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر, پورا باب. اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے, مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے, تیاری کر, پاک صاف ہو جا, تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے, بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کرتا جاؤں. شب برات لیلۃ المبارکہ کی خوبصورت گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں ہم لوگ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس مقدس رات کی ساری برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے. جن لوگوں کی اس ماہ اس شب مبارکہ میں مغفرت ہوتی ہے, رب کریم ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. دنیا کے اندر تعلقات لگانا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس کو نبھانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. بڑے شوق سے, بڑے ذوق سے, بڑی دلچسپی سے لوگ تعلقات بناتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلقات میں کمزوریاں آنے لگتی ہیں. حالانکہ کمزوری انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے, وہ اپنے شوق کو برقرار نہیں رکھ سکتا, ذوق کو برقرار نہیں رکھ سکتا, اس کے اعصاب تھکتے ہیں, اس کی نگاہیں تھکتی ہیں, اس کی زبان تھکتی ہے. وہ بجائے اس کے کہ اپنی تھکاوٹ کی بات کرے, وہ سامنے والے کی کمزوریوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے. تعلق سوچ سمجھ کے لگائیں, غور کر کے لگائیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتا لہذا زیادہ دوستیاں نہیں بناتا. ہمارے ہاں جب رشتے بنتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے, اور جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر چائے کی پیالی کا بھی حساب کرنے لگ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ لاہور ایک دفعہ میں اور تو اکٹھے گئے تھے تو کرایہ میں نے دیا تھا, وہ بھی تیرا آدھا بنتا ہے. پھر لوگ حساب کرنے لگ جاتے ہیں. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے,
پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ احتیاط کے ساتھ دوستی لگائیں، اور جب لگا لیں، جب دوستی لگ گئی، جب آپ نے لگا لی، پھر آپ اس بات پر ضرور غور کریں کہ اب اس کو نبھانا ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے رشتے توڑنے والے کو بڑا ہی ناپسند کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے جوڑنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ توڑنے سے منع کیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یہ بہترین صلہ رحمی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے حسن العہد من الایمان، رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھانا اچھائی کے ساتھ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائیں، وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ اور زندگی میں میری یہ بات یاد رکھیں میرے دوست، کہ اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کے تعلق نبھائیں گے تو یہ 3 دن بھی نہیں نبھ سکے گا۔ تعلق جب بھی نبھانا ہے آپ نے خود نبھانا ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جتنا چلے گا میں اتنا چلوں گا تو یہ تو کم ظرفی ہے۔ اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چلے گا میں اس کے ساتھ صحیح صحیح چلوں گا۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بلیا او دی او جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ وہ کیا کرتا ہے وہ معاملہ اس کا ہے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ تعلق صحیح نبھائیں، صحیح، اور کوشش کریں کہ رشتہ نبھ جائے۔ درویش کہا کرتے تھے کہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر یارو اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آخر تک تعلق صحیح نبھائیں، بندوں سے تعلق بھی بالکل ٹھیک نبھائیں، اور رب رسول سے رشتہ بھی بالکل صحیح نبھائیں۔ صحیح، یہ کوئی چکر نہیں کہ میں نے شروع کر لی ہیں تو میں نے پڑھ لی ہیں تو اب میں نے چھوڑ دی ہیں۔ تعلق اللہ رسول سے نہ صحیح نبھائیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کلمہ پڑھا ہے تو اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ فرمایا مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ یہ نہ ہو کہ کل والے دن تم مسلمان ہو اور شادی والے دن پتہ نہیں تم کیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جنازہ اٹھے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے، لیکن جب بیٹے کی برات جائے تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے، معاذ اللہ۔ ہر وقت مسلمان رہنا، ہر لمحہ ہر گھڑی مسلمان رہنا، اور یہ رشتہ نبھانا یہاں تک کہ تم مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا۔ وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائیں، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں۔ شوق ہوتا ہے نا۔ اور سب رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے یہ پہلا کلمہ پڑھنا، اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے۔ ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو نہ، اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا، سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا۔ تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں۔ ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے، بچوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں گے۔ بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، کوئی شادی نہیں چھوڑتے۔ آپ یقین کریں کہ بڑی
सख्त मुश्किल भी हो और भतीजी और भांजी की शादी हो तो छुट्टी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये रिश्ता छोड़ सकते हैं? ये तो इतनी बड़ी दरार पड़ जाएगी। हालांकि अगर बहन भाई को पता भी हो कि ये मुखलिस है तो फिर भी आप छुट्टी नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि शादी में नहीं आया, मेरे बच्चे की खुशी में नहीं पहुंचा, मेरा तेरा रिश्ता क्या है? मेरे दोस्तों, बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, माँ बाप से रिश्ता रोज निभाते हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीवी को रोज खर्चा दोगे ना, एक दिन नहीं दोगे तो वो कहेगी तुमने तो कभी दिया ही नहीं। वो ये लफ्ज बोलेगी, यानी आपको रोज निभाना है। अगर एक जगह पे आप कमजोरी दिखाएंगे तो वो कहेगी मैं तो जब से आई हूं दुखी हूं। वो तो रोज ये बात करेगी। दुनिया के साथ आपको ताल्लुक रोज निभाना है, रोज रिश्ता निभाना है। कितनी अजीब बात है ना कि बाकी सारे रिश्ते रोज निभाएं और नमाज वाला रिश्ता, कुरान वाला रिश्ता, दुरूद और सलाम वाला रिश्ता। यारो ये कितनी कमजोरी है हमारे अंदर, कितनी कमजोरी है। अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तू नमाज पढ़ेगा तो फिर रोटी दूंगा। हालांकि आप 6 छुट्टियां कर लेना फैक्ट्री से तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैंने मुफ्त में नहीं पालना तुझे, चल निकल दौड़। खुदा के बंदो, रब करीब रोज खाना देता है, रोज जिंदगी देता है, रोज सांसें देता है, रोज अल्लाह ताला नवाजता है, रोज अपनी जमीन पर चलने का मौका देता है, रोज आसमान की छत देता है। तू कहता है मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूं, तू कहता है जी मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूं, तू कहता है जी मैं बस रमजान के रोजे बड़ी मुश्किल से रखता हूं। ऐसे ना करें, इस ताल्लुक को सही करके निभाएं, सही करके, इस रिश्ते को सही करके निभाएं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब से मैंने ये अपना हाथ सीधा नबी पाक के हाथ में दिया है ना, बैत की है, जब से ये हाथ हुजूर के हाथ में दिया है, फरमाया करते थे मैंने अपना सीधा हाथ फिर दोबारा अपनी शर्मगाह को भी कभी नहीं लगाया कि यार ये इतने मुकद्दस हाथों से हो के आया है तो अब मैं दोबारा शर्मगाह को लगाऊं। पलटकर अपनी शर्मगाह को भी कभी अपना हाथ नहीं लगाया, कभी भी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे। बाबा साहब से मुरीद हुए तो बाबा साहब फरमाने लगे, हाथ मुझे दिया है तो मेरा ही रहने देना। अब जगह जगह ना भागते फिरना, नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने अलो का। अब जगह जगह ना घूमते फिरना। उसने कहा हुजूर ठीक है, सही हो गया। बस हर आदमी के लिए ये हुक्म नहीं हो, जिस रंग में ये बात कर रहा हूं उसी रंग में लेना। लोग रंग भी बदल लेते हैं ना बातों का। जिस रंग में बयान कर रहा हूं ना, वादे निभाने की सिर्फ बात कर रहा हूं, वरना अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। मेरे एक दोस्त हैं पीर साहब, तो वो मुझे कहने लगे मैंने अपने मुरीदों को कहा है किसी और की तकरीर नहीं सुननी, किसी और की महफिल में नहीं जाना। आपने भी कहा है कि नहीं कहा? तो मैं चुप कर गया। कहने लगे आप बोले ना, कहा कि नहीं कहा? प्यार से कर रहा हूं, चलो बात आ गई है तो आज कर देता हूं। आप प्यार वाले लोग बैठे हैं ना, कर लूं मोहब्बत वाली बात। तो वो मुझे कहने लगे जी आपने भी कहा है कि नहीं कहा? मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? कहने लगे मैंने आपके 2-4 मुरीद फलां जगह बैठे हुए देखे हैं। मैंने कहा मैंने नहीं कहा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मेरा तो दिल करता है उनसे कहूं कि हर जगह जाओ, जगह जगह जाओ, जे कोई साढ़े वर्गा मिलिया तो बह दिया, जे ना मिलिया तो वापस आ जाया जी। खत्म हो गई बात। इतनी क्या बात हुई कि बंदा फिरते करता फिरे। को मिल गया ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। हाँ, ऐसी क्या बात हुई? आप जाएं, जगह जगह जाएं, को मिल गया तो यार जरूर बैठ जाना। वो शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ लोग मुरीद होने आते थे तो फरमाया करते थे बेटा महीना 1.5 महीना रहो, कोई चीज मिल गई तो रहना, ना मिली तो कहीं और चले जाना। आपको बांध कर थोड़ा रखना है। अगर किसी को कहीं और से खैर मिलती है तो हमें क्या एतराज है? समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन एक बात है, वो मेरा दिल करता है कर दूं, चलो प्यार की बात शुरू हो गई है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तूने नहीं कहीं और जाना, खत्म हो गई बात, तू इधर ही रहे। तो इस तरह करके ना इस पहलू में बाबा फरीद साहब ने कहा था उस मुरीद से कि हाथ मुझे दिया है तो अब जगह जगह ना देते फिरना। उसने कहा हुजूर खत्म हो गई बात, तैजू हो गई। बुल्ले शाह उदियो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। कहा कि किसी अब जगह जगह ना देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाए। चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी हैं, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे वो इल्म बस करी हो यार, इक्को ही हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वहां अड़ जाते हैं। सीधे साधे जो इतनी बहस नहीं करते।
وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا، آئے، کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں، کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا، وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے، بلے شاہ او دی او جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہندا اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا، اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا، اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر، جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید، جا اسے جا کے بتا، اسے کیا مرنے لگا ہے، اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا، اب جا اسے جا کے بتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا۔ پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے، آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم، ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ، اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، جے محبوب بلاوے ایک دم۔ پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے، اس سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دئی مر جائیے، سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے۔ اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا۔ یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے، میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم نہیں، کچی باتیں یار، کچے لوگ کرتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی، وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا، نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر، چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے، بلے شاہ دی او جانے، اور نہیں تو نہ صحیح، ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے ہیں، نہیں چلتی تو نہ چلے، لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات، مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، میں شروع کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے، تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے ہیں، تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے، تو مضبوط بات کر بھائی، کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی، اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے۔ اب یہ کوئی دیکھے نا، ایک صحابی کھڑے تھے، کنز المال میں روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ، یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ باہر مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں نا مسجد میں آنے کے لیے، میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا، تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا، ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سونیا میں وہیں بیٹھ گیا۔ انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سونیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا، جوتے لوگوں کے جوتے، میں نا جوتوں میں ہی بیٹھ گیا۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہم ویسے نہیں کرتے، جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں، نہ یہ کچے لوگوں کی باتیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں،
آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے، تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یارو میری طرف، ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی، فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا۔ ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کی پرواہ، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے، اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا ہے، دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم، وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ، میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی، ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دیتا نہ جس نے دینا ہے، ابھی تو وعدہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے، اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ عجیب معاملہ ہے نا یار، عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو، مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا، یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی عذرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح عذرائے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا. محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے. بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی. ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرنی. مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی. بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مدینے والوں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ، وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا. محبوب فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ، مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، آپ ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو. مدینے کے لوگ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے، تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر اور احد میں، ہم نے سینے پیش کیے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، کہو. عرض کی یا رسول اللہ، حضور وہ نوجوانوں نے بات کر دی، ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں. مدینے کے لوگ روتے ہیں، حضور وہ تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے. حضور نے فرمایا تم کہو کہ یہ تو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، ہم تھے جنہوں نے تیر کھا کے سینے پیش کیے. مدینے کے لوگ رونے لگے، میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. دیر تک حضور آنسو بہاتے رہے اور پھر میرے کریم رسول نے آخری جملہ کہا، آخری جملہ، اور اس جملے میں حضور نے ایک کمال کا درس امت کے لیے چھوڑا. فرمایا مدینے کے بھولے غلاموں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جب اپنے شہر جاؤ تو اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ؟ او بھائی، کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ بینڈ باجا، شو بازیاں، شوخیاں اور معاذ اللہ بے حیائیاں، فحاشیاں، عریانیاں جمع کریں اور ہمارے حصے میں مصطفیٰ کی نعتیں آ جائیں، اللہ کا ذکر آ جائے، قرآن پاک کی تلاوت آ جائے، دعا آ جائے، اذکار آ جائے؟ کبھی کبھی زیادہ پریشان ہوتا ہوں، کبھی کبھی زیادہ. میں نے بہت ساری جنگیں کی ہیں اپنی زندگی میں، بہادر نہیں ہوں زیادہ لیکن کچھ جنگیں کی ہیں، کچھ میں نے آغاز کی ہیں کچھ چیزوں کا، تو کوشش کی ہے وہ جنگ پوری لڑنے کی. جیتا ہوں یہ ہارا ہوں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن کوشش کی ہے. ایک بات ضرور ہے کہ اللہ رسول کے نام پہ جب آپ میدان میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو جیتے نہ بنا تو خالی لڑنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے. یاد رکھنا، خالی لڑنے میں بھی بڑا مزہ ہے، بڑا چسکا ہے خالی لڑائی کرنے. خالی مجھے یاد ہے ایک جگہ پہ، میں بڑی شروع کی بات ہے، میں واز کر کے نکلا تھا ایک جگہ پہ، تو ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس زمانے میں کوئی نہیں خریدتا. لفظ انہوں نے کہے اور بڑے زور سے مجھے کہے کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس دور میں نہیں بکتا، اس دور میں کچھ چاہیے، اور جس جگہ بیٹھ کے آپ بیچنا چاہتے ہیں یہاں تو بالکل نہیں بکتا، کچھ میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے. میں خاموش رہا اس لیے کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں چپ بڑی اچھی ہوتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ان صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ ہمارے ادارے میں بھی آئے، تو میں نے کہا آپ چورن خرید لیں گے میرے والا، آپ خرید لیں گے چورن؟ کہنے لگے نہیں، آپ کو بات ابھی تک یاد ہے. تو میں نے کہا وہ آپ کی بات نے میرا حوصلہ بڑھایا تھا، آپ میرے محسن ہیں، آپ نے اچھے جملے کہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کے جملے اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا کرتے اور توانائی. اپنی زندگی میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول سے تعلق لگانا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ بول کے بتائیے. نہیں جی آپ کی مہربانی، یہ لفظ آپ کو بولنا ہی پڑے گا. اللہ رسول سے رشتہ لگانا ہے تو پھر اس کو لو. میں سچی گل کرنا کچھ نہیں بولے اجے بھی، میں نے پتا ہے نا جی. آپ اللہ رسول سے تعلق لگانا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ نبھانا ہے اللہ کے فضل سے. اور کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک مسلمان رہنا، مرتے دم تک. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو مال اور دولت پر رشک آتا ہے
مجھے اس صحابی کی موت پر رشک آیا، یعنی مرنے کی کیا بات ہے، مجھے مزہ آیا۔ کہا کس طرح؟ فرمانے لگے عصر کے وقت نبی پاک نے انہیں دفن کیا، عصر کے وقت، اور جب ہم دفن سے فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کی قبر پر پڑھا، دعا کیا فرمائی؟ حضور فرمانے لگے اے اللہ عصر کی نماز تک میں اس سے راضی تھا، عصر کے بعد دفن کیا تو فرمایا عصر کی نماز تک اللہ میں راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فرماتے مجھے رشک آیا اس شخص کے دنیا پہ جانے پر کہ یہ انداز بھی ہوتا ہے۔ مولا کائنات، شیر خدا، علی المرتضیٰ، کیا بات ہے اس شیر خدا کی بھی۔ کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث مولا علی شیر خدا کی، کیا شان پائی ہے، کیا مرتبہ پایا۔ 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا۔ ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں ہے۔ 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا، 9 سال کی عمر۔ اللہ کے محبوب نے کل صحابہ کو بٹھا کے کہا، اپنے کل رشتہ داروں کو، اہل قریش کو، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ کھانا کھانے سارے آ گئے، جب کہا نا تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے۔ جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا؟ آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں لوگ چل پاتے۔ کون پیچھے چلے گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو سب سن گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال تھی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا تھا۔ جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، بعد میں کھا لوں گا، اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے، حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظوں کا یا رسول اللہ، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دین کے ہر کام میں میں آپ کی مدد کروں گا۔ کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی، کہاں 9 سال کی عمر میں، کہاں دوستی، پانی پرن سہیلیاں، رنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا تو حضور میں، اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئیں، ہر میں، بدر میں بھی مولا علی، احد میں بھی مولا علی، خندق میں بھی مولا علی، خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے۔ یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں، حضرت علی بظاہر بیمار تھے، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے، ہر صحابی شان والے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ و زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے، لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا، اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ 63 سال عمر تھی حضرت علی کی، کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا، اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں تو جناب علی نے اپنا خون دیکھا، اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا، لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے، ختم ہو گئی بات، لے او سجنا اسا توڑ نبھائی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی لو، تے پھر مینوں کھیڈاں پل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں، تے بلے شاہ دی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیندے۔ عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ۔ میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں، میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی، میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی۔ توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، یہ توبہ ہے، یہ بولیے۔
اب دیکھیں نا، ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے. ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے کی. لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں آپ کو، سمجھا رہا ہوں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا. یہ توبہ کا معنی ہے. لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا، کم ناپوں گا، کم تولوں گا، تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا، مجھے پتا چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے، وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے، مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا، سویرے پھر وہی پروگرام، مانا کوئی نہیں اس کا. اپنے آپ کو بدلیں، تبدیلی لائیں. یاد رکھنا، جن بچوں کے لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حرام کمائی کما رہے ہیں بچوں کے لیے، ان بچوں کی نا اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، ان پنچھیوں کے اپنے اپنے گھونسلے ہوتے ہیں، یہ بڑی جلدی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے بچے میٹنگیں کرتے دیکھے ہیں کہ ابا کس کے گھر رہے گا، میں نے آنکھوں سے دیکھے. میں نے میٹنگیں کرتے اور میں نے بچوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اماں جی چھوٹے کے گھر رہتی ہے، خرچہ میں دیتا ہوں. ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی، بڑی. میں نے اسے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ہے؟ تو کہنے لگا حضور ایک بات کر لوں؟ میں نے کہا کرے. کہنے لگے نہیں، میں ماں باپ کے ساتھ ہوں. بڑی پسند آئی، سادہ آدمی تھا پر کمال کر گیا. کہنے لگا وہ نہیں میرے ساتھ، بلکہ بولیے میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے گھر میں رہتا ہوں. کہتے نہیں لوگ کہ اماں میرے گھر رہتی. اماں تیرے گھر یعنی تو کون ہے؟ ابا میرے گھر رہتے. مطلب آپ کون ہے جناب؟ اوپر سے گرے تھے آپ؟ ابا آپ کے گھر رہتا ہے. یاد رکھو، ان بچوں کے اپنے اپنے گھونسلے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. یہ تو شادی کے، میں سب کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ کی بات کرتا ہوں، تھوڑی تعداد. یہ تو شادی کے 4 مہینے کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو، اپنے طریقے سے سجائیں، اپنے طریقے سے سواریں. یہ تو چوتھے مہینے بعد شروع ہو جاتا ہے. چوتھے مہینے حساب شروع ہو جاتا ہے کہ پیسے تو میں کماتا ہوں، تو بڑا بھائی فارغ ہے، تو چھوٹے کے بچے زیادہ ہیں. تو کن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کن رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے لیے زندگی کنالی تو پاپ کمائے وہ کتنے نہیں تیرے کار دے. بولا چکر سے نکل آؤ اور توبہ کرو تو سچی کرو، کھری کرو. جتنا آپ کے بھائی، مسجد میں بیٹھا ہوں پر سچی بات ہے تو مجھے کر لینے دو، جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ رہے ہیں نا پیسوں کے لیے، اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے گی، ڈبل. یاد رکھنا، سمجھ لینا اس بات کو. جن لوگوں نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کا، بیٹی پانی کا گلاس لاؤ، تو کعبہ جی آئی. بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز. پھر آواز دی بیٹے پانی لاؤ، ابا جی آئی. تیسری آواز دی بیٹے پانی لاؤ. کیوں نہیں لا رہی؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں. تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی. تو کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں تو وہ پانی بھی نہیں لا سکتی، تو کیوں آئی ہے؟ وہ کدھر ہے؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی، بادشاہ کی زوجہ. کہنے لگی نہ پوچھیں، آپ کو تکلیف ہوگی، نہ پوچھیں. فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ پانی پیئیں. کہا بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، حالانکہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے. تو زوجہ کہنے لگی اصل میں نا بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے، آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں. تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی، تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے، سل جائے گا تو آ جائے. جناب بیٹی کے پاس، او بھائی بیڈ نہ ہو تو ابا ساری رات روتا رہتا ہے، فریزر نہ ہو تو ابا روتا رہتا ہے، اور کپڑے بھی پورے نہیں. جناب عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہوں. اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے، میری جیب سے نہیں کریں گے. شکر ہے تیرا. واپس آ جائیں، چکروں سے نکل آئے. اور ایک بات اور، یہ جو جوان کہتے ہیں نا بوڑھے ہو کے مرنا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. موت تیار کھڑی ہے. پاکستان میں جوان موت کی ریشو زیادہ ہے بوڑھوں کی نسبت. میری بات سمجھ لو. آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے. کبھی کبھی اماں یاد کرتی ہے، اگر کرتی ہے تو
حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے تیرے یار اور یار بنا لیں گے، تیری بیوی اور نکاح کر لے گی، تیرے بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے، قبر تیری ہے اور اسے آباد بھی تیرے اعمال نے کرنا ہے۔ زندگی خراب نہ کریں، اپنے معاملات پہ توجہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ مشورہ دے رہا ہوں آپ کو رمضان المبارک سے، آج میں نے اپنے پیر بھائیوں کو بلا کے کہا ہے اسپیشل، میں نے کہا ہے کہ ابھی سے جنہوں نے کپڑے خریدنے ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے خرید لو، جنہوں نے سلائی کرانے ہیں وہ بھی پہلے کرا لو، لین دین کے معاملات پہلے سمیٹ لو۔ رمضان اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس میں بازاروں کے چکر کم کرو، اس میں مسجدوں کے چکر بڑھاؤ۔ کوئی تو ایک مہینہ ایسا ہو جو اللہ رسول کے نام ہو، تو ابھی سے تیاری کریں، پہلے قبل از وقت ابھی سے تیاری کریں، قبل از وقت تیاری کریں، جد و جہد کریں، اور کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ذمہ داری فقط آپ کی ذات نہیں، آپ کی ذمہ داری فقط آپ کے بچے نہیں، آپ کی ذمہ داری دین بھی ہے۔ دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ دین کس کے ذمہ لگا ہے؟ مولوی صاحب کے، پیر صاحب کے، خطیب کے یا نعت خواں کے؟ دین کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو سینے سے لگا کے رکھا ہے نا وہ دین ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول جو منصوبہ بندی کرتے تھے وہ دین کے لیے کرتے تھے، دین کے لیے۔ نعرہ لگانا آسان ہے، تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاتے ہو نا، لیکن یہ نعرہ لگاتے پتہ ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب دین کا کام جی ہم مسلمانوں نے کرنا ہے، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اب دین کا کام کون کرے گا؟ نبی پاک کی تو امت کو تو روٹی روزی سے فرصت نہیں، امت تو بڑا پہاڑ سر کر رہی ہے، سویرے کام پہ جاتی ہے، شام کو واپس آتی ہے، روزی کماتی ہے، بڑا مشکل ہے۔ اور بھائی دین میری اور آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ پوری دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہے وہ دین ہے۔ ڈر ڈر کے لوگ دین کی بات کرتے ہیں، ڈر ڈر کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 جگہوں پہ درخواست دینی پڑتی ہے محفل کرانے کے لیے، 7 جگہوں پہ۔ میں کیا بتاؤں کہ کس طرح کر کے لوگ تو دیکھتے ہیں پھولوں کے ہار گلے میں پڑ رہے ہیں اور بڑے نعرے لگ رہے ہیں، آپ کو کیا بتائیں کہ کس جگہ کیا کیا پیغامات ملتے ہیں کہ یہ تقریر نہ کریں تو وہ تقریر نہ کریں تو یہ نہ کریں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہر دور میں مشکل تھا اور ہر دور میں مشکل ہے، اور صحیح چلنا تو بڑا ہی مشکل ہے، صحیح چلنا۔ دین کا کام کریں۔ دین کا کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کی توبہ کرنی چاہیے، اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کا اعلان کرتے پھرتے تو راز ہے سینوں میں، عیب ہیں لوگوں کے چھپے ہوئے۔ دنیا میں بھی اگر عیب کھل جائے نا، دنیا میں بھی تو بڑی مشکل بات۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے۔ MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن، لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْدِلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے، تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا۔ شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا، کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا۔ جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر آتا، کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی۔ حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں،
میرے والد کی بات کھلی ہے اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کے اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں، میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف دیکھتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی۔ کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی، میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا، لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا۔ آئی سب برات یہ قسمت کی بات ہے، آئی سب برات یہ قسمت کی بات ہے، جاگوں گا ساری رات عبادت کی رات ہے، آئی سب برات یہ قسمت کی بات ہے، مرج گناہ گار سے توبہ کروں گا میں، فرمان مصطفیٰ ہے شفاعت کی رات ہے، جاگوں گا ساری رات عبادت کی رات ہے، پائی سب برات یہ قسمت کی بات ہے، جاگوں گا ساری رات عبادت کی رات ہے، ہوگی قبول سارے طلبگاروں کی فریاد، ہوگی قبول سارے طلبگاروں کی فریاد، بس دل سے پکارو یہ سماعت کی رات ہے، جاگوں گا ساری رات عبادت کی رات ہے، سجدے کروں گا عشق ندامت بہاؤں گا، سب کچھ ملے گا مجھ کو عنایت کی رات ہے، سب کچھ ملے گا مجھ کو عنایت کی رات ہے، جاگوں گا ساری رات عبادت کی رات ہے، سارا جہان چھوڑ کے مسجد چلو ندیم، رحمت کی رحمت ہے یہ برکت کی رات ہے، جاگوں گا ساری رات عبادت کی رات ہے، آئی سب برات یہ قسمت کی بات ہے۔ تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا۔ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئی، کس نے کیا کیا، اپنے عہدے کے ساتھ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی۔ بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت میں؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں۔ اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں گی، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا، میں یہ تمہاری چیزیں جو ٹیچر، جو ڈاکٹر،
جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا کہ یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے۔ استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لیں کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے۔ استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران؟ پیشاب نہیں آئے گا آپ کو؟ پانی نہیں پیئیں گے؟ حضور پینا ہے، تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی۔ کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو کیا بنے گا؟ آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے، وظائفتیں کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، جب قیامت میں راز کھلے گا۔ میں تاجر کی بات بعد میں کروں گا، میں سیاستدان کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں، پہلے علامہ صاحب کی بات، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا، علامہ صاحب درویش مصلح بن کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی، لوگ کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانقاہ کو چلایا، اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ادارہ چلانے کے لیے اسے کہا، لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما۔ میں لاہور میں تھا چند دن پہلے، تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا، تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز منگائی جائے، کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے۔ آپ یقین کریں 5-6 لوگ دوڑے آئے، انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں، آپ گاڑی پیچھے کریں۔ تو میں نے کہا کپڑے بھر جائے، کہنے لگے حضرت صاحب چھوڑیں، کپڑے بدل بھی جائیں گے، ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ تو ان لوگوں کے منہ تک وہ پانی جا رہا تھا، لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا، ان محبتوں کا جواب نہیں دینا؟ اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندا پانی منہ تک لے جانا پسند کرے کہ یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے۔ تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو، اگر وہ شخص بنا ہوا ہو، اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو، مذہب اس کا مشن نہ ہو، بلکہ مذہب پیسے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو، دولت کٹھی کرنے کے لیے، تو آج تو چلو ٹھیک ہے، لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، قیامت میں پردہ کھلے گا۔ میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے، پھر بات دہراتا ہوں، ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی، طوائف، کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے، تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو۔ تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہوں وہی کہلاتی ہوں، تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور، تو بھی دیکھ کہ تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے۔ کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو۔ جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد،
جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ. اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی. میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں. ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے. اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے، اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے. یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے. لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کریں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ شر پھیلاتے ہیں یہ لوگ. ایک صاحب میرے پاس آ گئے. اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں. آ گئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں. آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں. چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ ہے جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے. تو چلیں خیر، آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا. تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے؟ اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی تقریر، یہ آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے. یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے. جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں. تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائے جائیں کہیں اور جا کے. کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا موڈ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے. اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا. پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا. اب کو ملتا ہے تو کہتا ہے حضرت جی اوراں ویکھیا جے تہاڈی سیلفی لینی ہے. یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ. تو جب راز کھلے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے. مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں. جب قیامت میں راز کھلیں گے، سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا. عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا. یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی. ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا. ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا. ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا. آتے رہے لوگ، بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں. ہمارے ملک میں PhD کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے، لوگ آزمائش کا شکار ہیں. کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے. لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے، ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے. اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے. وہ تو ہوس اقتدار کا پجاری ہے. وہ تو صرف کرسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا. اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں. کسی کی مجبوری کا نام لے کے اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا، پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں راز کھول دوں گا. ایک حدیث سنانے لگا جو آپ نے رٹ کے یاد کرنی ہے. کر لیں گے انشاءاللہ؟ بولیے سارے کہیے انشاءاللہ. کر لیں گے یاد ماشاءاللہ سے؟ سنیں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا. پشت ہوتی ہے نا، پشت، مقعد، سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا. حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، اور اونچا جھنڈا ہوگا قد سے. تو لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟
کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے، یہ اپنی قوم کا، ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے گا، اور یہ جھنڈے لگیں گے، اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی پر یہ غدار نکلا، قوم نے اعتماد کیا امانت دار سمجھ کر یہ غدار نکلا۔ یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے، آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں، آج تمہاری بڑوں بازاروں پر سرکاری جھنڈا ہے، قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا، اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا، چیونٹیوں کی شکل، کیڑے مکوڑے بنا دے گا، اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں گے۔ وقت تھوڑا رہ گیا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے گا، فاش ہو جائے گی ہر چیز، کھل جائے گا سارا، آئینہ باہر آئے گا، تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں، کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اس سے زیادہ کوئی شے ختم ہو گئی بات۔ کدھر گئے ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں، کیا کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے، کیا اس نے کر لیا، ختم ہو گئی بات۔ خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں، دھوکہ نہ دیں، ورنہ یہ راز جب کھلے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی، وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے گا۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا ہے، یہاں وہ کہتا، وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی، میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی، میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ، جسے امین بنایا گیا، توجہ ہے میری بات پر، جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ۔ محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے، اللہ اکبر، تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے۔ ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کرے۔ آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائے۔ وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں۔ وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، اور رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ عزیز بھائی، میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی، گدے ہنہنا رہے ہوں گے، فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا۔ اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا،
تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گا سے تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا۔ بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی۔ راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز، توجہ ہے میری بات پر، حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے۔ تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، لیکن جناب اویس کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا، اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا، فرمایا راز کھلے گا، راز۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر، تو اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی۔ کچھ لوگوں کا راز کھلے گا، انہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں، تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، ہم تو مطلب بیزی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام، اللہ اکبر۔ بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10,000 بار پڑھتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ تیرا کام بن جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات، لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ؟ لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان جوبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے۔ کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھول رہے ہیں۔ کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاخ لگا، جھٹکا، یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما کونے میں لے گئے، کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار نے ہی بتایا ہے، اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مجھے حضور نے کہا جا اسے کہہ تجھے 500 دینار دے، کم پڑا درود شریف۔
تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے, چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے, تو وہ میرے حرم میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا, کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. رونے لگے, اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا. فرماتے ہیں میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا, یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی, تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے. اس کمرے کی طرف سارا محل سارا دربار گزر گیا, اینڈ پہ ایک حجرا آیا, باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا قیمتی, لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان, ایک مٹکا, 2 پیالے مٹی کے, کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے, رسیاں پڑی ہوئی ہیں, سینے کا سامان ہے, کھجور کی چھال پڑی ہے, کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں. جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی, چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے, اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا. اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا تاج, تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی. تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو رو پڑے, کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں, اب تجھے انہوں نے بتایا جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں. فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا, یہ بندوں کو دکھانے کے لیے, اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا ہے یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے. باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے. میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں, وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں, ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں, مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں, چٹائیاں بناتا رہتا ہوں, بیچتا رہتا ہوں. اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے, خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا, خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو حج پہ جاؤں گا. مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا, اپنے محبوب کے کہنے پر اتنے میرے نصیب, اتنا میرا مرتبہ اور مقام. میرے عزیزو ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے, ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں. وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا, چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے, کونے میں ہو کر کام کرتے رہے, انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا. ہمیں بڑا شوق ہے عہدوں پہ جانے کا, سیاسی, سماجی, رفائی, بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائیں گے. کیا اس کا فائدہ ہے؟ بڑے سارے لوگ تھے, ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤ گے, تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے پورے شہروں کے مالک تھے, ان کے نام رجسٹریاں تھیں, ان کے نام ہر چیز درج تھی. کدھر گئے وہ, کہاں گئے؟ یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گی. ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے, سینوں کے اندر, یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں. اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں, اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے خیر کیا, ہمیں پتہ ہوتا ہے شر کیا ہے. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں, ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزارے, ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں, لیکن بس زندگی گزر رہی ہے. ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں, روز دبا دیتے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے. 2 منہ. یا رسول اللہ 2 منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں, پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں. سب کا بنا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں. کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے, بالکل نہیں. اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے, بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں. اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو تو نے یہ کیسے دعویٰ کر لیا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں, تیرا صحیح ہونا ضروری ہے.
लोगों का तुझे सही समझना जरूरी नहीं, तेरा सही, बोलिए, तेरा सही होना। मक्का तो सारा मुखालिफ था, अरब तो सारा मुखालिफ था। अब अगर बात यही होती तो फिर अबू बकर सिद्दीक को चाहिए था ना, जिधर सारे जा रहे हैं उधर जाते। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि मेरा ज़मीर क्या कह रहा है। अंदर देखे, अंदर सीनों के राज जो छुए, पता है सही क्या, क्यों झूठ की जिंदगी गुजारते हैं, क्यों दोगला पॉलिसी से वक्त गुजारते हैं, क्यों हम इस तरह करते हैं। अंदर देखे, अंदर झांके, अंदर गवाही देता है आपका कि हक क्या है, सच क्या है। अंदर से पूछे। हजरत वाबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी है, कहते मैं घर के अंदर था तो मेरे दिल में ख्याल आया मैं हुजूर से पूछूं ना नेकी क्या होती है और बदी क्या होती है, खैर क्या है, शर क्या है, पूछूं ना। कहते हैं मैं घर के अंदर इरादा किया, इरादा करके मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो रश था, बहुत सारे सहाबा बैठे थे, मैं पीछे बैठ गया तो महबूब फरमाने लगे उदनु मिन्नी या वाबसा, वाबसा मेरे करीब आ जा। फरमाते मैं आके दरमियान में बैठ गया तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल और करीब आ जा। और करीब आया तो हुजूर कहने लगे उदनु मिन्नी, चल यार और करीब आ जा। कहते मैं इतना करीब आया कि मेरे घुटने हुजूर के मुकद्दस घुटनों से मस होने लग गए। हुजूर ने फरमाया कैसे आए हो, कैसे आए। कहते मैं बोलने ही लगा था कि हुजूर फरमाने लगे तू बताएगा क्या पूछने आया कि मैं बताऊं। मौज है आज, महबूब का दरवाजा रहमत खुला। फरमाया मैं ना बताऊं तो क्या पूछने आया था। कहा हुजूर आप बताएं तो फिर तो कमाल हो जाए। तो महबूब ने फरमाया तूने जुबान से तो नहीं कहा पर दिल में तू सोच के आया था, आज हुजूर से पूछूंगा नेकी क्या होती है, बदी क्या होती है। कहते मेरा चेहरा खिल उठा। मैंने कहा हुजूर वाकई आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, यही पूछने आया था। तो नबी पाक ने मेरे सीने पे हाथ मारा। मैं जा, मैंने तेरे दिल को दीन का आलिम बना दिया है, अपने दिल से पूछ ले, तेरा दिल ही तुझे फतवा दे दिया करेगा। आज के बाद तेरा दिल तुझे बताएगा कि नेकी क्या है और बदी। बोलिए नेकी क्या है और बदी क्या है, तेरा दिल तुझे बताएगा। इससे फतवा ले ले, पूछ ले नेकी क्या है, बदी क्या है। ओ भाई ज़मीर की आवाज सुने, पूछे ये आपको क्या कह रहा है। हमें पता होता है हम गलत हैं, सही नहीं चल रहे, किस बात का इंतजार है, मौत का, गाड़ी की टक्कर होने का। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब रिपोर्ट कराएं तो उसके अंदर कोई बीमारी निकल आए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं जब डॉक्टर हमें कहे कि बस खाना पीना बंद है अब आपका, बस दवाइयों पे, उस वक्त का इंतजार है। लोगों को जरा कोई बीमारी की खींच लगती है तो 4 दिन सोचते हैं अब मैं बिल्कुल नेक हूं, सही हो जाते हैं तो उन्हीं चक्करों में। ओ खुदा के बंदो, अंदर की आवाज सुनो। आपके अंदर से रोज आवाज आती है कि नमाजें 5 हैं तो 5 पूरी पढ़नी चाहिए। आपके अंदर से आवाज आती है कि मेरी बका कुरान पाक में है, मुझे कुरान रोज खोलना चाहिए। आवाज आती है कि मैं उस दरवेश के जाके आस्थाने में बैठूंगा तो मैं बच जाऊंगा। क्यों ज़मीर के कैदी बने हुए हो, क्यों खौल तोड़ के बाहर नहीं आते। यही तो खौल अबू जहल ने तारी कर लिया था। वो कहता था चुदराहट का क्या बनेगा, काम कर लूं, ये कर लूं, वो। इस खौल को तोड़ दो, बाहर निकल आओ, आवाज पे लब्बैक। किस बात का इंतजार है, कब? जो 35 साल जिंदगी गुजार चुका है वो आधी जी चुका है, आधी गई और बाकी आधी पता नहीं है कि पता नहीं है। किस बात के इंतजार है? जब राज खुलेंगे मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह बड़े मौके देता है, अल्लाह हमें समझने के बड़े मौके देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे पूछेगा क्या मैंने तुम्हें जिंदगी नहीं दी थी, तुम्हें शऊर की दौलत नहीं दी थी। अल्लाह तुमसे पूछेगा क्या तुम्हें सोचने की ताकत नहीं दी थी। अल्लाह तुमसे पूछेगा ठंडे पानी से तुम्हें सैराब नहीं किया था। कौन सी ऐसी नेमत थी जो तुम्हारे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचाई। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहा करते थे और कमाल करते थे। फरमाते थे कयामत में लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, 2 ही बातें होगी। फरमाते अल्लाह पूछेगा बंदे से, ओ बंदे मैं तो तेरा था, तू बता तू किसका था। 2 ही बातें। अल्लाह फरमाएगा मैं तेरा था, तू बता तू किसका था। अपने अंदर तब्दीली लाएं, अंदर झांके। यहां राज खुल जाए तो आजमाइश कड़ी है। बतलाइए जब कयामत में राज खुलेगा कितनी मुश्किलात होंगी। अपने आप को समेट लें,
استغفار کثرت سے پڑھیں، توبہ کریں ہر معاملہ، اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف رکھیں۔ یہ سارا دنیا کا جتنا معاملہ چل رہا ہے یہ سارا ایک چکر ہے، یہ ساری ایک آزمائش ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے نکلنا۔ یہ ہماری دانش مندی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ دیں۔ کوئی شخص بھی ایک دن کے لیے مکان خرید کے نہیں رکھتا، وہاں وہ مکان خریدتا ہے جس نے اس نے عمر بھر رہنا ہو۔ یہ دنیا عارضی ہے، 1-1.5 دن کا میلہ ہے، اس پر مکمل خریداری کر کے جم کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اس مکان کی طرف توجہ کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ جانا ہے۔ جتنا آپ اپنے دادا جی کا ختم دلاتے ہیں نا، آپ کے بچے بھی آپ کو اتنا ہی دلائیں گے۔ اور جتنا آپ روز کھڑے ہوتے ہیں نا دادا جی کی قبر پہ، بڑی مشکل سے بچے جاتے ہیں، پوتے کوئی نہیں جاتے، بڑی مشکل سے بیٹے، اس سے زیادہ کوئی معاملہ تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا 50 سال تک رہے گا، بس ختم، پھر تو قبروں کے نشان تک مٹ جاتے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا میں کھول دوں گا راز۔ اس راز کھلنے سے پہلے پہلے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے، اس کے دروازے نور پر جا کر خیرات حاصل کرنی چاہیے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔